صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمود مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، میں سب سے پہلے انوار اسلامک جو چینل ہے ان کو مولانا زید صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ بہت عظیم دین کا، تبلیغ کا، اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں اس کو ذخیر آخرت بنائے اور ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ 109ویں عرس شریف کی مناسبت سے اس چینل کے ذریعے یہ پروگرامز کیے جا رہے ہیں، جس میں احقر کو بھی مدعو کیا گیا اور حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں جو عقید اہل سنت کی ترجمانی ہے اور آپ کے اشعار میں اور اشعار کے ذریعے جو اہل سنت و جماعت کے پاکیزہ عقائد کو آپ نے امت مصطفیٰ تک پہنچایا ہے۔ سارے عقائد اور سارے اشعار کا ہم یہ مختصر سے وقت میں احاطہ تو دور کی بات ہے، کسی ایک شعر پر بھی مکمل طریقے سے سیر حاصل اور تشفی بخش انداز میں گفتگو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بعض اشعار حضرت شیخ الاسلام کے اس حوالے سے عرض کروں گا اور اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ عزیزان محترم، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ کی شخصیت ہم جہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم اسلامیہ اور علوم عقلیہ میں اعلیٰ درجے کا کمال عطا فرمایا۔ وہ بیک وقت انتہائی اعلیٰ درجے کے آپ مفسر بھی تھے اور عظیم محدث بھی آپ تھے۔ فقہ میں بھی آپ کو غیر معمولی تبحر حاصل تھا اور علم کلام، عقیدہ اور منطق وغیرہ ان علوم کے تو کیا کہنے، اس میں آپ نابغ روزگار تھے۔ ان تمام علوم کے جامع ہونے کی وجہ سے، جامع معقول و منقول ہونے کی وجہ سے عزیزان محترم حضرت شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور ہمارے اساتذہ سے اس بات کو ہم سماعت کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں کہ شیخ الاسلام اس ذات کو کہا جاتا ہے جو وقت واحد میں محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، فقی بھی ہو، ادیب بھی ہو، متکلم بھی ہو، فلسفی بھی ہو، معقولات کا ماہر بھی ہو، منقولات کا ماہر بھی ہو، تمام علوم جس کی ذات مبارکہ میں جمع ہو جاتے ہیں ان کی ذات مبارکہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کسی کو بھی آپ کوئی بھی لقب دے دیں اور لقب کو بے معنی کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کی ذات مبارکہ پر یہ جو القاب بولے گئے ہیں یہ بالکل با معنی القاب ہیں اور الحمدللہ 100% حضرت کی ذات مبارکہ میں یہ الفاظ اور یہ القاب صادق آتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام کی تصانیف کو جب کوئی مطالعہ کرے گا تو عزیزان محترم اس کو ادبی جلوے بھی نظر آئیں گے اور حدیث کے جواہر بھی نظر آئیں گے اور فقہ کی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے بھی حضرت نظر آئیں گے اور معقولات سے عقلی دلائل کے ساتھ
لوگوں کے ذہنوں اور فکروں کو حضرت تشفی بخش انداز میں جواب دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ آپ کی تصانیف کو پڑھنے کے بعد ہر آدمی اس بات کا اعتراف کرے گا کہ آپ اپنے وقت کے نابغ روزگار، یکتائے روزگار تھے، اور علوم عقلیہ اور نقلیہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا تھا وہ آپ کے زمانے میں اور یہ احاطے میں عزیزان محترم بہت مشکل سے وہ کمال دیگر لوگوں میں نظر آتا ہے۔ ایسے بے نظیر اور بے مثال اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے۔ انہی کمالات میں سے آپ کا ایک کمال شاعری کا بھی ہے، اگرچہ کہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ اس بات کا یعنی یہ فرماتے ہیں کہ نہ شاعری میں کسی سے تلمذ ہے، نہ شاعری کا مزاج ہے، اس کے باوجود حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ نے جو شاعری کے جوہر دکھائے ہیں عزیزان محترم، اس میں جو فصاحت اور بلاغت ہے، اور قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے، اور قرآن و حدیث کا جو عطر مجموعہ ہیں، اور خیالات کو جس بلند خیالات کی جو بلندی اس میں نظر آتی ہے، اور افکار اور تخیلات، پاکیزہ تخیلات اور انتہائی قرآن و حدیث کے روشنی میں بلند افکار جو آپ نے پیش کیے ہیں، ان کو دیکھ کر عقلیں حیران اور دنگ رہ جاتی ہیں کہ شاعری میں تلمذ نہ ہو اور شاعری کا شوق نہ ہو تو شاعری کا یہ عالم ہے۔ اگر شاعری کا شوق ہوتا تو حضرت کے پھر اشعار کا کیا عالم ہوتا، اس بات کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں چند اشعار اپنے موضوع کے اعتبار سے اس پر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ انوار احمدی کے اخیر میں حضرت شیخ الاسلام کے یہ اشعار اور یہ بند ہیں، 6 مصروں کا ایک ایک بند حضرت شیخ الاسلام نے رقم طراز فرمایا ہے، جس میں سے بعض اشعار کی حضرت شیخ الاسلام نے شرح فرمائی جو انوار احمدی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابھی اس میں کئی ایسے اشعار ہیں جن کی شرح مکمل نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ الاسلام نے جتنی شرح مکمل ہوئی انوار احمدی کی شکل میں اپنے مرشد گرامی کے حکم اور کئی احباب کے مشوروں کے بعد آپ نے اس کو طباعت سے آراستہ فرمایا۔ تو عزیزان محترم، ہر شعر میں ایک پیغام ہم کو نظر آتا ہے، اور ہر شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال وارفتگی اور والہانہ عقیدت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ، نورانیت کا تذکرہ، حضور کی بے مثال بشریت کا تذکرہ، حضور کے علم غیب کا تذکرہ، اس طرح حضور کے میلاد کا تذکرہ، حضور کے درود پڑھنے پر، درود بھیجنے پر فضائل کا تذکرہ، یہ اہل سنت و جماعت کے جو مشہور عقائد عزیزان محترم ہم اپنے اساتذہ اور شیوخ سے سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ سارے عقائد کو حضرت نے ان اشعار کی شکل میں بیان فرما دیا ہے۔ ہر طالب علم کو، ہر عام و خاص کو یہ اشعار یاد رہنے چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے عقیدے کی حفاظت و صیانت ہے، اور اس کے ذریعے جو پاکیزہ عقیدہ حضرت شیخ الاسلام اپنے سینے میں رکھتے تھے اس کو آپ نے اس کے ذریعے منتقل فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اپنے اساتذہ سے سماعت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کو اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارے اور حکم کے ذریعے دکن کی سرزمین پر بھیجا، تو عقیدہ حضرت شیخ الاسلام وہ بیان فرما رہے ہیں جو مصطفیٰ کے پاس سے آپ لے کر آئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بعض اشعار میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کے شاہدی، بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹہراتے وہ مرتا وہیں، اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، گویا تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ حضرت شیخ الاسلام نے کس دل نشین اور دلکش انداز میں اور کیسے حسین اسلوب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ اس شعر کے ذریعے آپ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ اس شعر کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا، اور اس کا ایک ایک مصرع اپنے اندر جو قرآن اور حدیث کے معنی کو جو سمندر کی طرح موجز، یعنی اس میں جو معنی سمندر کی طرح جو موجے مار رہے ہیں، ایک ایک مصرع جو اس کو سمویا ہوا ہے، آپ اس کو سماعت کریں گے تو حضرت شیخ الاسلام کے کلام کی گہرائی
اور گرائی اور دقت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے سب اس بات کو یقین کی بنیاد پر جانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی وہم تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی شک میں مبتلا تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی گمان ان کو تھا، بلکہ ان کی معرفت اور ان کا علم یقینی بنیاد پر تھا۔ وہ یقین سے اس بات کو جانتے تھے کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کے شاہدی، کہ وہ اس یقین سے اس بات کو جانتے تھے کہ مصطفیٰ ہر ایک بشر کی موت سے حضور واقف ہیں، کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کے شاہدی۔ عزیزان محترم، ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے خصوصاً موت کا ہی تذکرہ یہاں پر کیوں فرمایا، آگے سے اس کی مناسبت بھی ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ بھی یہاں پر ہم کو نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت قیامت کی بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح قیامت اچانک آئے گی، موت بھی اچانک انسان کے پاس آتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، اور اسی لیے اللہ والے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی فکر میں رہتے ہیں کہ جس وقت موت آئے تو ایمان سلامت رہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو انتہائی اہم چیز کہ انسان کی موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں آئے گی، کس عمر میں آئے گی، کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہزاروں امیدوں میں رہتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو انتہائی اہم معاملہ ہے جس کو قیامت صغریٰ یعنی قیامت کی وہ اخت قیامت جس کو کہا گیا ہے، عزیزان محترم، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایسا باریک معاملہ بھی کہ کس کی موت کب آئے گی یہ بھی مصطفیٰ جانتے تھے، اور حضور کے اس جاننے پر صحابہ کا ایمان تھا، حضور کے اس جاننے پر صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ اور ایمان اور صحابہ کا یقین اور یقین جازم اس بات پر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بشر کی موت سے واقف ہیں۔ اب دیکھیے حضرت شیخ الاسلام نے جو لفظ استعمال کیا، فرماتے ہیں کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کے، یہ نہیں کہا کہ مومن کی موت سے واقف ہے، یہ نہیں فرمایا کہ منافق کی موت سے واقف ہے، یہ نہیں کہا کہ کافر کی موت سے واقف ہے، فرمایا کہ ہر ایک بشر کی موت سے حضور واقف ہے۔ وہ مومن ہو حضور اس کی موت کو بھی جانتے ہیں، وہ یہودی ہو اس کی موت کو بھی جانتے ہیں، وہ عیسائی ہو حضور اس کی موت کو بھی جانتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے حضور باخبر ہے، اور کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، یہ ساری جزیات اور تفاصیل اور کلیات سے مصطفیٰ واقف ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک طرف شیخ الاسلام عقیدہ بھی عطا فرما رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ، یہ پاکیزہ عقیدہ بھی دے رہے ہیں، تو دوسری طرف صحابہ کا عقیدہ کیا تھا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے علم غیب کا، یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ سے ہم کو ملا ہے اور صحابہ کی جماعت سے یہ ہم تک منتقل ہوا ہے۔ جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کے شاہدی۔ فرماتے ہیں دین کے جو تاجدار ہیں، دین کے جو شاہ ہیں، وہ ہر ایک بشر کی موت سے واقف ہیں، بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضور کے علم غیب کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف علم ہے کہ یہ آدمی اس وقت مرے گا، یہاں مرے گا، اس حالت میں مرے گا، صرف علم ہی نہیں ہے۔ اگر حضور اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو کسی کی بھی موت کو ٹال بھی فرما سکتے ہیں، جس کسی کی موت کو چاہے حضور مؤخر بھی کر سکتے ہیں، جس کسی کی موت کو چاہے حضور آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں۔ اگر حضور چاہے کہ کسی کی موت کا وقت آگے بڑھ جائے تو عزیزان محترم پھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کے منشے اور رضا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت میں وقت کو آگے بھی بڑھائے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو جو خدا اپنے حبیب کے قلب میں آنے والے خیال کی بنیاد پر جب قبلہ بدل دیتا ہے تو وہ حبیب کی زبان سے نکلنے والے کلمات پہ لوگوں کا مقدر بھی بدل سکتا ہے، وہ حبیب کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر لوگوں کی موتوں کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اختیار عطا فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو لوگوں کی موت ٹل بھی سکتی ہے، بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹہراتے وہ مرتا وہی۔ عزیزان محترم ہر مصرے پر میں واقعات
اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو مشکل ہے. میں 2-3 اشعار آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے تیزی سے شعر کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، کیونکہ کئی مثالیں ہیں، بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں، اس پر کئی مثالیں لکھی گئی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اختیار عطا فرمایا اور کس طرح آپ موت کو ٹال سکتے ہیں، اور یہ مفہوم احادیث مبارکہ سے کیسے مستفاد ہوا ہے، یعنی احادیث مبارکہ سے کیسے اس مفہوم کو نکالا گیا ہے. عزیزان محترم، حضرت آگے فرماتے ہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹہراتے وہ مرتا وہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما دے کہ یہ یہاں مرے گا، حضور جو جگہ مقرر فرما دے وہ وہیں مرے گا. عزیزان محترم، بدر کا موقع ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لوگ کہاں انتقال، بدر کے لوگ بدر میں جو مشرکین ہیں وہ کہاں مریں گے، اللہ کے پیارے حبیب نے ان کی جگہوں کا یعنی ان کے مقامات موت کا تعین حضور نے فرمایا ہے کہ یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مکانہ یرینا مسارع اہل بدر بالامس یقول هذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ. حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ فلاں کی موت کی جگہ ہوگی، ابو جہل یہاں مرے گا، ابو عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. ایک ایک کی جگہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. فقال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے بدر سے ایک دن پہلے جگہوں کو متعین کیا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. جگہ کو مقرر لکیر کھینچ کر حضور نے بتایا یہ اس کے موت کی جگہ ہے، یہ اس کے موت کی جگہ ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق ما اخطأوا الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسم ہے اس ذات کی جس نے مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن مقامات کا حضور نے تعین فرمایا اور جہاں پر حضور نے لکیر کھینچی وہ ذرا بھی ایک بالش بھر بھی وہاں سے ہٹ نہ سکے. جس جگہ حضور نے لکیر کھینچی وہ وہیں آ کر مرے. عزیزان محترم، اب آپ اس بات پر غور کریں، حضرت شیخ الاسلام کیسی منظر کشی فرما رہے ہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹہراتے وہ مرتا وہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو جگہ مقرر فرما دیتے ہیں وہ آدمی وہیں آ کر مرتا ہے. تو ابو جہل کے لیے حضور نے جو جگہ بتائی کہ ابو جہل یہاں مرے گا، وہ وہیں آ کر مرا. عتبہ وہیں آ کر مرا. شیبہ کے لیے جو جگہ مقرر کی، شیبہ وہیں آ کر مرا. جس کی جو جگہ بتائی گئی تھی وہ اسی مقام پر آ کر اسی مقام پر اس کی موت واقع ہوئی. عزیزان محترم، ہم اس بات پر اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں غیب کی دقت اور اس کی باریکی اور اس کی عظمت اور رفعت کا اندازہ کریں کہ آدمی جنگ کے میدان میں جب جاتا ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت اس کو کیسے آئے گی. وہ جنگ کرتے کرتے آگے جائے گا یہ وہ نہیں بتا سکتا. وہ لڑتے لڑتے پیچھے آئے گا وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا. دائیں جائے گا بائیں جائے گا. کوئی بھی آدمی جنگ کے ماحول کا کتنا بھی بڑا ماہر ہو اور کتنی بھی بڑی فراست رکھتا ہو، بصیرت رکھتا ہو، بصارت رکھتا ہو، وہ اس بات کو نہیں بتا سکتا ہے کہ آدمی کہاں مرے گا اور کس مقام پہ جائے گا. آگے جائے گا مارتے مارتے آگے جائے گا یا مار کھاتے کھاتے پیچھے آئے گا، کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن عزیزان محترم، ایسے غیر یقینی ماحول میں مصطفیٰ جان رحمت لکیر کھینچ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. تو معلوم یہ ہوا وہ جنگ کہیں بھی کرے مرنے کے لیے اس لکیر پہ آنا پڑے گا جو مصطفیٰ نے جہاں متعین کیا، کہ حد متعین کی مصطفیٰ نے کہ ابو جہل یہاں مرے گا. تو عزیزان محترم، یہ شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ہے اور یہ عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی ہے. وہ صرف یہی نہیں جانتے کہ کون کب مرے گا، یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں مرے گا، یہ بھی جانتے ہیں کس وقت مرے گا، یہ بھی جانتے ہیں کہ واقعتاً بالتحدید پرٹیکولرلی طور پر کیا مقام ہوگا جس مقام پہ وہ مرے گا. تو عزیزان محترم، اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ایک چیز کا کیسا تفصیلی علم عطا فرمایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب،
آپ جو جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب عطا فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل آپ کے اوپر ہے عزیزان محترم۔ جس کی جو مرنے کی جا ٹھہراتے وہ مرتا وہیں۔ اب یہ مفہوم کو سمجھ کر حضرت شیخ الاسلام کے شعر کو آپ دہرائیں تو بڑا لطف آپ کو آئے گا۔ جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بالیقین کہ ہیں واقف موت سے، ہر ایک بشر کے شاہدی بلکہ تاخیر اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں، جس کی جو مرنے کی جا ٹھہراتے وہ مرتا وہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، یعنی گویا تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں۔ عزیزان محترم، حدیث مبارک کی طرف حضرت شیخ الاسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابانی، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں۔ فقالا، اور حضور نے فرمایا اتدرون ما هذان الکتابان، اے لوگوں کیا جانتے ہو کہ یہ کیا کتابیں ہیں؟ فقلنا، تو ہم نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ علم کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈالیں۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو حضور نے فرمایا اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں تھی، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، اے لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب ہے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں سارے جنتیوں کے نام ہے، واسماء آبائہم، ان کے آبا و اجداد کے نام ہیں، وقبائلہم، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ناموں کو خلاصے میں حضور نے بیان فرما دیا، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اختصار کے ساتھ حضور نے سب کو بیان کیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گا کسی کا نام، نہ اس میں سے کسی نام کو کم کیا جائے گا۔ ثم قال للذی فی شمالہ، پھر فرمایا اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے، فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے کتاب ہے، فیہ اسماء اہل النار، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، واسماء آبائہم، ان کے آبا و اجداد کے نام ہیں، وقبائلہم، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان کے آخر کا اختصار سے حضور نے تذکرہ فرمایا، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، نہ اس میں کسی کا اضافہ کیا جائے گا نہ اس میں کمی کی جائے گی۔ فقال اصحابہ، تو صحابہ عرض کرنے لگے ففیم العمل یا رسول اللہ، جب اس طرح تقدیر متعین ہے تو یا رسول اللہ پھر عمل کس وجہ سے کیا جائے؟ ان کان امر قد فرغ منہ، اگر معاملہ ایسا ہے کہ ساری چیزوں سے اللہ فارغ ہو چکا ہے اور جنتی طے ہو چکے ہیں، جہنمی طے ہو چکے ہیں، تو عمل کیوں کیا جائے؟ فقالا، تو حضور نے فرمایا سددوا وقاربوا، درستگی کے ساتھ عمل کرو اور آسانی کے ساتھ عمل کرو، نیک کام کرتے رہو، فإن صاحب الجنت یختم له بعمل اہل الجنہ، حضور نے فرمایا درستگی کے ساتھ عمل کرتے رہو، اور کیونکہ جو کوئی آدمی جنتیوں کا کام کرے گا، فإن صاحب الجنہ، کیونکہ جو جنتی ہوگا، یختم له بعمل اہل الجنہ، اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل کے ساتھ ہوگا، جو جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ جنتیوں میں کرے گا۔ وَإِن كَانَ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگرچہ کہ وہ کوئی بھی کام کرے، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے ہر اس بندے کے لیے وہ چیز آسان فرما دی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ جو جنتی ہوگا اللہ جنتی کے کام اس کے لیے آسان فرما دے گا، جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں کے کام آسان کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے ان نام اعمال سے اور جنتیوں کی فہرست اور دوزخیوں کی فہرست سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے، ایک طبقہ جنت میں رہے گا اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، پھر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں، جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے، اس کا دفتر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دیا، گویا تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں، گویا کہ ہر شخص کا مقدر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دیا۔ عزیزان محترم،
اس شعر پر عشق و محبت کے ساتھ اگر کوئی غور کرے گا تو ایک لطیف اشارہ حضرت شیخ الاسلام یہاں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا نام لکھ کر جہنمیوں کا نام لکھ کر یہ جو کتابیں تھے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے کیوں دیے؟ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں گویا تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں ہر ایک کا مقدر دے دیا اور فرمایا میرے حبیب یہ جنتی ہیں یہ دوزخی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہے ادھر سے ادھر کرو یا ادھر سے ادھر کرو، یہ اب تمہارا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا کہ یہ لوگوں کے جو جنتی ہیں ان کی فہرست ہے، جہنمیوں کی فہرست ہے، اور ساری کائنات کے مقدر اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عطا فرما دیے۔ تو عزیزان محترم، اس شعر میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی تذکرہ فرمایا، اختیارات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور علم غیب کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کتنی دقت اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا، اس کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جنا، ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں، جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن میں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے فرماتے ہیں دست کی توصیف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، ہاتھ شریف، ہاتھ مبارک کا عالم کیا ہے، اس کی صفت اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، حضور کے دست مبارک کی شان کیا ہے، زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے، زبان عاجز ہے، قلم عاجز ہے، قلم لکھ نہیں سکتا مکمل طریقے سے حضور کے دست کی شان کیا ہے، زبان بیان نہیں کر سکتی کہ حضور کے دست کی شان کیا ہے۔ دست کی شان اور صرف ایک ہاتھ کی شان مکمل طریقے سے بیان نہیں ہو سکتی ہے، تو مکمل ذات کی شان کس طرح بیان ہوگی؟ دست کی توصیف میں ہیہات قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کیوں حضور کے دست کو مکمل طریقے سے، حضور کے ہاتھ کی شان بیان کوئی کیوں نہیں کر سک رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقل کا جو دست ہے، یعنی عقل کی جو رسائی ہے، حضور کے اس کمال تک مکمل پہنچی ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی شان مکمل طریقے سے کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صدیق اکبر سے، جو اعلم الصحابہ، صحابہ میں سب سے بڑھ کر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، صحابہ میں سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، اور افضل الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے، اس ذات مبارکہ سے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یا ابا بکر، میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میری ذات کے کمالات اور حقیقی عظمتیں کیا ہے، یہ رب کے علاوہ، میرے رب کے علاوہ کوئی اس بات کو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو جو سب سے بڑھ کر صحابہ کے اعتراف کے مطابق صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں حضور پاک علیہ السلام نے حدیث کا تذکرہ فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہونے لگے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کرے، اور اس بندے نے رب کی ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اور تمام صحابہ اس کو سن رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہو رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ نے اس معاملے کو سمجھا کہ حضور اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بندے حضور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ حبیب چاہو تو اپنے رب کی قربت میں آ جاؤ اور آپ کا وصال مبارک ظاہری اعتبار سے ہو جائے، یا آپ دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو کیسا اختیار دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب کا۔ تو مزاج شناس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تمام صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہم میں سب میں زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مزاج کو جانتے تھے، اور حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو جانتے تھے، مزاج شناس تھے، یہ صحابہ نے اعتراف کیا۔ تو جو سب سے زیادہ قریب تھے، جو سب سے زیادہ ساتھ تھے، جو رفیق تھے سفر میں بھی حضر میں بھی، جو یار غار تھے، جن کو اللہ کے پیارے حبیب نے ان قربتوں سے نوازا کہ آپ نے اپنا مصلی ان کو عطا فرمایا اور اپنے ایام مرض میں مصلی امامت عطا فرما کر اس بات کا اعلان صحابہ میں فرما دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ خلافت آپ کو عطا فرمائی جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ اس قدر کمالات رکھنے والی ذات مبارکہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو کون حضور کی حقیقت کا اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، عقل کی رسائی حضور کے مقام تک ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو جب حضور کے مقام تک عقل کی رسائی ہوئی ہی نہیں تو حضور کے دست کی شان کو بیان کس طرح کیا جائے گا؟ کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں۔ حضور فرماتے ہیں کل خزانے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، جنت کے خزانے، 18,000 عالموں میں جو جو خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جس طرح یہ بات جانتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ تو 18,000 عالموں کا خدا رب ہے، تو 18,000 عالموں کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، اور 18,000 عالموں کے خزانوں کی چابیاں خدا نے مصطفیٰ کے حوالے فرمائی ہیں۔ کل خزانوں کی، حضرت شیخ الاسلام، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ امام انوار اللہ کہہ رہے ہیں جو نور بارگاہ مصطفیٰ سے لے کر آئے ہیں، اور جو بقول صدر الشیوخ علیہ رحمہ، یہ حضرت بقول صدر الشیوخ علیہ رحمہ یہ بار بار فرماتے تھے کہ انوار احمدی کو تم امام انوار اللہ کی تصریف نہ سمجھو، یہ نور اللہ لکھا رہے تھے، انوار اللہ لکھ رہے تھے۔ خصوصاً آپ نے یہ اشعار اور ان اشعار کو آپ نے مدینہ منورہ میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں آپ نے ان اشعار کو رقم تراز فرمایا ہے اور ان اشعار کو لکھنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر توجہات نبویہ کا فیض لیتا ہوا دکن کی طرف آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں۔ اب دیکھیے کلام میں حصر پہ بھی آپ غور کریے، حضرت یہ نہیں فرماتے کل خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں نہیں، انہی کے ہاتھوں میں۔ یہ جو ہے کلام میں اس کو عربی زبان میں اس کو قصر اور حصر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک معاملے کو کسی میں محدود کر دینا، کسی چیز میں ایک معاملے کو محدود کر دینا۔ یعنی حضرت شیخ الاسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام خزانوں کی چابیاں صرف اور صرف مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دی گئی ہے، بس۔ کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، ادھر کل خزانے ادھر سب کنجیاں۔ اب یہ مطابقت دیکھیے آپ، کل خزانوں کی کل کنجیاں، سب کنجیاں انہی ہاتھوں میں ہے، بس مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو یہ نہ مت سمجھو کہ خزانوں کی چابیاں تو اللہ نے دی ہے لیکن کسی اور کے ہاتھ سے خزانے کھولے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ خزانوں کی چابیاں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہے اور خزانے کھلیں گے بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جنا، جنت کے سارے دروازے۔ فتح ابواب جنا، جنا جنت کی جمع، ابواب باپ کی جمع، سارے جنتوں کے سارے دروازے مصطفیٰ کے دستے مبارک سے کھلیں گے۔ عزیزان محترم، جنت میں جو جنت کے درجات کے اعتبار سے جو مقامات ہے، جہاں جہاں انٹری ملے گی مصطفیٰ کی تصدیق کے بعد ہی اس کو داخلہ دیا جائے گا۔ ساری جنت ہے، جنت آپ سوچیں گے کہ جنت تو ایک ہے، نہیں، جنت ایک نہیں، جنت کے مختلف درجات ہیں۔ تو جنت کے جتنے کیٹیگریز ہیں، جنت کے سارے کیٹیگریز کے سارے دروازے صرف اور صرف مصطفیٰ کے دستے مبارک سے کھلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا اختیار عطا فرمایا ہے، اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ شان مصطفیٰ کی ہے، جو بزبان شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی
رحمت اللہ علیہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آپ شعر سماعت کریں، دست کی توصیف میں ہے ہاتھ قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جنا۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت شیخ الاسلام جہاں منقولات کے امام ہیں وہی معقولات کے بھی امام ہیں، جہاں قرآن و حدیث و فقہ میں آپ امامت کا درجہ رکھتے ہیں اور شیخ الاسلام کا لقب آپ پر بولا جاتا ہے، تو وہی معقولات کے اعتبار سے بھی آپ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ کے اشعار اور آپ کی تحریرات کو پڑھنے کے بعد یہ بات محسوس کی جاتی ہے اور سارے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کی تحریرات میں معقولیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے لاجک سے بات کی ہے، ہر بات کو آپ نے عقل کے پیرائے میں سمجھایا ہے تاکہ ہر ایک کے سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہر کوئی آدمی عقل کے مطابقت میں بات نہ بولی جائے تو سمجھ آدمی نہیں سکتا ہے۔ تو آپ نے ہر ایک بات کو عقلی انداز میں، عقلی پیرایوں میں اور انتہائی منطقی دلائل کے ساتھ معقول انداز میں، لاجک وے میں آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت شیخ الاسلام یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد، ان مقدمات کے بعد، صغرا کبرا کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں۔ فرمانے دست کی توصیف میں ہے ہاتھ قاصر ہے زباں، کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں، کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہے سب کنجیاں، اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتح ابواب جنا۔ یہ مقدمات آگے، اب نتیجہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایسی شان اس ہاتھ کو دی ہے تو اس ہاتھ کا تصرف اور اس ہاتھ کا اختیار کائنات کیوں نہ دیکھے؟ سارے اکوان، آپ نے کون بھی نہیں کہا، کونین بھی نہیں۔ اب دیکھیے، کون کا مطلب ایک کائنات، آپ نے دنیا بھی نہیں کہا، آخرت بھی نہیں کہا، کونین بھی نہیں کہا، فرماتے اکوان، ساری کائناتوں میں، یعنی 18,000 عالموں میں مصطفیٰ تصرف کرے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ کیونکہ یہ تصرف پر تعجب اس لیے مت کرو، اس دست کے تصرف پر تعجب اس لیے نہ کرو کیونکہ اس دست کو خدا نے اپنا دست فرمایا ہے۔ ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس ہاتھ کو ید اللہ فرمایا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ عزیزان محترم، تمام صحابہ نے اس بات کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، دست مبارک پر وہ اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ شروع میں انا کے ذریعے کلام کو شروع کیا گیا تاکید کے ساتھ، پھر انما کے ذریعے بات کو اور مزید مستحکم اور مکمل اور پختہ کیا گیا۔ ان الذین یبایعونک، بے شک اے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت یقیناً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ید اللہ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ کا ید، اب اس کی شان کے مطابق جو معنی ید کے ہیں، اللہ کی شان اور قدرت اور اس کی عظمتوں کے مطابق وہ معنی لیں گے تو ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت شیخ الاسلام اس آیت مبارکہ سے نور لیتے ہوئے ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرما رہے ہیں کہ ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں، کیوں تصرف نہ ہو جس کو خالق نے ید اللہ کہہ دیا قرآن میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فرما دیا ہے، پھر وہ ہاتھ کائنات میں تصرف کرے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ہاتھ کا کائنات میں تصرف نہ ہو اور اس ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو تقسیم نہ فرمائے اور اس ہاتھ کے ذریعے نعمتوں کی عطائیں نہ ہو؟ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اس ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فرمایا ہے تو ید اللہ والے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں بھی مخلوق کو دی جائیں گی۔ تو حضرت عزیزان محترم، یہ شان اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ دست کی شان آپ نے سماعت فرمائی، حضور کے اختیارات، اس میں آپ نے عقیدے کو آپ نے سماعت فرمایا۔ مزید حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں تھا نظر سے شاہ دی کے قدرت حق کا ظہور۔ اللہ کے پیارے حبیب کی نظر سے، شاہ دی کی نظر سے قدرت حق کا ظہور، اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آتے تھے حضور کی نظر کو دیکھ کر، یعنی تھا پیش نظر ایک طور پر نزدیک و دور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریب اور بعید یہ میرے اور آپ کے لیے ہے،
کائنات والوں کے لیے، لوگوں کے لیے قریب اور بعید الگ الگ ہے. وہ قریب کو دیکھ سکتے ہیں، بعید کو دیکھ نہیں سکتے. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے لیے قریب اور بعید دونوں یکساں ہیں. وہ قریب کو بھی دیکھتے ہیں، بعید کو بھی دیکھتے ہیں. وہ قریب کو بھی سنتے ہیں، بعید کو بھی سنتے ہیں. تو عزیزان محترم، تھا نظر سے شاہدی کے قدرت حق کا ظہور، یعنی تھا پیش نظر ایک طور پر نزدیک و دور، دیکھتے تھے مقتدیوں کے خواطر کو حضور. مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عزیزان محترم، ہر کوئی جانتا ہے کہ امام کا چہرہ آگے ہوتا ہے، امام کی آنکھیں آگے ہے. اس کو کیا پتا کہ پیچھے کون مقتدی آیا ہے، وہ نماز کس طرح پڑھ رہا ہے، ظاہری اعتبار سے برابر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اور اس کے دل میں خشوع خضوع کی کیفیت کیا ہے اور حضور قلبی کی کیفیت کیا ہے. یہ دنیا کا کوئی امام نہیں بتا سکتا، لیکن یہ امام الانبیاء بتا سکتے ہیں. یہ انبیاء اور رسولوں کے تاجدار یہ بتا سکتے ہیں کہ پیچھے مقتدی کون آیا ہے اور مقتدی کے قلب کی کیفیت کیا ہے. حضور ظاہری نماز کی کیفیت سے بھی واقف ہے اور دل کی کیفیت سے بھی حضور واقف ہے کہ خشوع خضوع کا عالم کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں دیکھتے تھے مقتدیوں کے خواطر کو حضور، ایک ساتھ ہی چشم نورانی کو تاریکی و نور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اندھیرا اجالا کوئی معنی نہیں تھا. وہ اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح اجالے میں دیکھتے ہیں. ہم اجالے میں جس طرح دیکھتے ہیں، حضور اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے. عزیزان محترم، ان احادیث مبارکہ کی طرف حضرت شیخ الاسلام نے اشارہ فرمایا جس میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مکمل ہونے کے بعد ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس طرح نماز پڑھ رہے تھے، تم اپنی نماز کی اصلاح کرو، نماز کس طرح پڑھ رہے تھے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ سامنے کی طرف ہے تو میں صرف سامنے دیکھوں گا، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور یہ ذہن میں رکھو، لا یخفی علیہ خشوعکم و خضوعکم، میرے اوپر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ خضوع پوشیدہ ہے. میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہاری ظاہری حالت کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کی کیفیتوں سے بھی واقف ہوں. تو عزیزان محترم، محدثین کرام، علامہ ابن حجر اسقلانی جیسے بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث مبارک پر بحث و مباحثہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ دیا، فرمایا کہ عام لوگوں کو صرف ظاہری دو آنکھ سامنے کی ہوتے ہیں جس سے وہ سامنے دیکھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیچھے سے بھی یعنی گردن مبارک پر بھی آنکھ عطا فرمائی، حضور اس سے بھی نظر فرماتے ہیں. حضرت محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جس طرح ہم آگے سے دیکھتے ہیں، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کا نظارہ بھی فرماتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح نظر عطا فرمائی تھی اور آپ کی نظر کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا تھا کہ ایسا دیکھتے ہیں. اور علم کا عالم یہ ہے کہ تفصیل پوری کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی بیان فرما رہے ہیں. دیکھتے تھے واقعے روز قیامت کے عیاں جس طرح ہیں دائماً احوال امت کے عیاں. فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے جو واقعات ہیں ان کو بھی دیکھتے تھے کہ قیامت کے قریب اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. واقعات حضور نے تفصیل سے بیان فرمائے اور امت کے احوال کو بھی حضور دیکھتے ہیں اور امت کے ساتھ بھی، امت کے بارے میں بھی حضور نے خبر عطا فرمائی کہ امت کا یہ معاملہ ہوگا، امت کیا کرے گی. امت کے سارے احوال کو حضور نے ایسے بیان فرمایا جس طرح حضور آنکھوں کے سامنے ان احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. عزیزان محترم، آخری شعر میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ نظر کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے لیے قریب اور بعید دونوں ایک جیسے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح اجالے میں دیکھتے ہیں. یہ نظر اور نورانیت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آخری شعر عزیزان محترم میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے جب دیکھی تجلی طور پر، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر تجلی دیکھی اللہ تعالیٰ کی، 70,000 پردوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی اور آپ اس تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. عزیزان محترم، حضرت شیخ الاسلام اس کی منظر کشی فرماتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے جب دیکھی تجلی طور پر، گو نہ دیکھا حق کو تس پر بڑھ گئی ایسی نظر. اگرچہ کہ آپ نے اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو آپ نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود نظر اتنی بڑھ گئی
کہ شب یلدا میں 10 فرسخ پہ چونٹی ہو، اگر 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 10 فرسخ کا مطلب 30 میل کی دوری پر، فرماتے ہیں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی 30 میل کے فاصلے سے چل رہی ہو تو وہ ایک تجلی کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی نظر میں وہ کمال پیدا ہوا کہ آپ 30 میل کی دوری سے کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی اس چونٹی کو بھی آپ دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں سے جو ایک تجلی ظاہر فرمائی، اس کا اثر ہے۔ حق کو نہیں دیکھے، اللہ کا جلوہ نہیں دیکھے، دیکھ لیتے طور کی رؤیت کا تھا یہ کچھ اثر۔ فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی دوری سے بھی کالی چونٹی کو آپ دیکھ لیتے، شب یلدا میں سخت تاریک رات میں دیکھ لیتے تھے، دیکھ لیتے طور کی رؤیت کا تھا یہ کچھ اثر۔ پھر حضرت موسیٰ کی شان بھی حضرت شیخ الاسلام کس طرح بیان کر رہے ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی منتہا، یہ اس کا کچھ اثر تھا بس۔ آپ نے جو تجلی دیکھی اللہ تعالیٰ کی، اس تجلی سے جو نور آپ کے آنکھوں میں آیا، اس کا کچھ اثر یہ ہے کہ 10 فرسخ کی دوری پر شب یلدا میں چونٹی ہو تو آپ اس کا بھی نظارہ کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس مقدمے کے بعد حضرت شیخ الاسلام نتیجہ دے رہے ہیں کہ پھر جو خود اللہ کو دیکھا شہیدی نے 2 بار، فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کو حضور نے 2 بار دیکھا، 1 بار نہیں 2 بار تجلی نہیں دیکھی، 70,000 پردوں کے پار سے نہیں دیکھی، ڈائریکٹ مصطفیٰ نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور 2 بار مصطفیٰ نے دیکھا ہے۔ حضور حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں پھر جو خود اللہ کو دیکھا شہیدی نے 2 بار، کون سی شے ہے جو حضرت پر نہ ہوتی آشکار، وہ کون سی چیز ہے کائنات کی جو حضور پر مخفی رہ سکتی ہے؟ عزیزان محترم، عقل بات بات پر عقلی سوالات کرنے والے اور عقلی دلائل پوچھنے والوں کو حضرت شیخ الاسلام نے منطقی اور عقلی دلائل کی روشنی میں آپ ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان عقل والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ نے تجلی دیکھی تو نظر کا اور آنکھ کے نور کا عالم یہ ہو گیا کہ اتنی مسافت سے بھی کالی چونٹی کو کالے پہاڑ پر آپ دیکھ لیتے تھے، تو مصطفیٰ نے جب خدا کو دیکھا ہے تو کون سی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوشیدہ رہ سکتی ہے، مخفی رہ سکتی ہے؟ عزیزان محترم، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے جو ان اشعار میں جو باتیں سمجھ میں آئی میں نے اس کو اپنے معمولی سے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان اشعار میں ایسے معانی موجزن ہیں اور ایسے معنی سمندروں کی طرح موجے مار رہے ہیں کہ شیخ الاسلام کی شاعری ہے، اس ذات کی شاعری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم عقلیہ علوم نقلیہ میں ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ تو پھر عزیزان محترم، اس کی تشریح کرنے کے لیے کوئی مجھ جیسے ناقص لوگ کما حق ہو اس کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں جو مجھے ان اشعار کے ضمن میں جو سمجھ میں آئے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک شعر آپ تقریباً 62 مسدس انوار احمدی کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رفعت میلاد کے تعلق سے، حضور کی عظمتوں کے تعلق سے، نورانیت کے تعلق سے، علم غیب کے تعلق سے، اختیارات کے تعلق سے، حضور کی بے مثال شان کے تعلق سے ایک شعر ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں والا عقیدہ ایک شعر میں حضرت شیخ الاسلام نے عطا فرمایا ہے کہ عزیزان محترم عقل حیران بھی ہو جاتی ہے اور طبیعت اش ہو جاتی ہے کہ کس طرح حضرت شیخ الاسلام نے لڑی میں موتیوں کو ایک کے بعد ایک پرویا ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ، دل نشینی کے ساتھ، دلکش انداز میں حضرت شیخ الاسلام نے اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو بلاغی شان ہے، اس میں جو بحر کے اعتبار سے جو خوبصورتی ہے، وزن کے اعتبار سے جو خوبصورتی ہے، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ کی جو معنویت ہے اور الفاظ کا جو وزن ہے، پھر قرآن و حدیث کا جو اتنے مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شعر و شاعری میں تخیلات کی باتیں اور غلو کی باتیں، مبالغے کی باتیں، اس قسم کی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے جتنے اشعار لکھے ہیں یہ سب قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ ایک شعر میں آپ دیکھیں، ہر شعر میں قرآن و حدیث کا نچوڑ نظر آتا ہے۔ یہ انوار احمدی جو تقریباً 300 صفحات کے قریب جو آپ نے شرح فرمائی، یہ تو بہت مختصر سے اشعار کی شرح ہے۔ یہ اگر اس کی شرح کی جائے
تو ہزاروں یہ اشعار پورے جو 62 مسدس حضرت نے لکھے ہیں، ان اشعار کی شرح جس طرح حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی یہ جو شعر آپ نے بنایا ہے قرآن و حدیث کے کن معانی سے آپ نے یہ شعر اخذ کیا ہے اور یہ شعر آپ نے نظم کیا ہے، عزیزان محترم اس کو بیان کرے تو ہزاروں صفحات پہ ان اشعار کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے حضرت شیخ الاسلام کی شاعری کے تعلق سے عرض کیے ہیں کہ حضرت کے شیخ الاسلام کی شاعری میں عقائد اہل سنت چمک رہے ہیں، اور عقائد اہل سنت کو آپ نے جہاں اپنی تحریرات کی شکل میں امت مسلمہ تک پہنچایا ہے، وہیں آپ نے نظم کی شکل میں بھی عقائد اہل سنت و جماعت کو اور حضور کی عظمت کو امت تک پہنچایا ہے۔ عزیزان محترم ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم ذات مبارکہ سے وابستگی کا ہم کو شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم ان چیزوں سے استفادہ کریں اور ایک ایک شعر میں جو معنویت ہے اور اس میں جو مضامین ہیں، جو معانی ہے، جو مفاہیم ہے اور قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں، اس کو سمجھنے اور امت تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے مولا جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔